چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں، آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں، آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں، آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں، فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیما بقیت اللہ فی الارضین الکہف الحسین
وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: وكفى بالعبادة شغلا. صدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کفا بالعبادت شغلا، اور عبادت ایک مشغلے کے اعتبار سے کافی ہے. یعنی اگر انسان اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہے تو یہ بہترین مشغلہ ہے. گفتگو کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم اور مغفور محمد نقی ابن محمد یوسف اور جملہ مرحومین و مرحومات کی ارواح کو بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن مولا کائنات اس روایت میں فرماتے ہیں کہ عبادت انسان کے لیے بطور مشغلہ کافی ہے. یعنی مشغلہ یعنی آکوپیشن، یعنی جس میں انسان مصروف رہتا ہے، جس میں انسان مشغول رہتا ہے. انشاءاللہ اس حدیث کی مزید وضاحت بعد میں ہوگی، لیکن کیونکہ موضوع عبادت ہے اس لیے چند حدیثیں عبادت کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس حدیث کی طرف دوبارہ لوٹیں گے انشاءاللہ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الناس من عشق العبادت فعانقها. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو عبادت سے بے پناہ محبت کرتا ہے. بے پناہ عبادت سے، اللہ کی عبادت سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے. معانقہ یعنی گلے لگانا، عبادت کو گلے لگاتا ہے. یعنی گویا کہ اس آیت کی مصداق ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، جو سورہ حجر کی آخری آیت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کر جب تک کہ تجھے یقین نہ آ جائے، یعنی جب تک تجھے موت نہ آ جائے. تو یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ بے پناہ محبت کرتا ہے عبادت سے اور اس کا فوکس صرف عبادت پہ، اس لیے وہ ہمیشہ عبادت کو گلے لگاتا ہے یعنی اپناتا ہے. وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ، اور اپنے دل سے عبادت سے محبت کرتا ہے. وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ، اور اپنے جسم سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں، میں بہت اچھا شیعہ ہوں، نہیں، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے، یعنی عبادتوں کے ذریعے، یعنی نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، ہر طریقے سے وہ بتاتا ہے کہ یہ واقعاً وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، واقعاً وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. یعنی بالخصوص مثال کے طور پر کیونکہ پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، یا جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس لیے بالخصوص نماز پر بہت توجہ دیتا ہے، بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ، یعنی یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یعنی بالخصوص نماز شب اگر کوئی مؤمن ہے، واقعا اگر امیر المومنین سے محبت کرتا ہے،
تو وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ وہ نماز شب کا پابند ہو جس طرح اس کے مولا نماز شب کے پابند تھے، جس طرح مولا نماز شب پڑھتے تھے اور نماز شب کی پابندی تھی اور عبادت کرتے تھے اللہ کی۔ اگر کوئی واقعاً اپنے آپ کو مومن کہتا اور کہتا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز شب کا بھی پابند ہو۔ اور پھر اسی نے فرماتے ہیں کہ اپنے جسم سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے، وَتَفَرَّغَ لَهَا، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھتا ہے، یعنی فری رکھتا ہے، یعنی اسپیشل ٹائم نکالتا ہے، الاٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ نماز کا ٹائم ہے یا کسی عبادت کا وقت ہے تو اس ٹائم پہ وہ کوئی دوسرا اپوائنٹمنٹ نہیں رکھے گا، وہ کہے گا سوری اس ٹائم پہ میں مصروف ہوں، اس کے پہلے یا اس کے بعد۔ اور جیسے کہ روایات میں یعنی ملتا ہے کہ نماز کے متعلق کہ بہترین کام ایک یہ ہے کہ اذان سے پہلے انسان مصلی پر بیٹھ جائے، انتظار الصلاۃ کرے، نماز کا انتظار کرے، بہترین کام یہ ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو فری رکھتا ہے۔ تو یعنی کتنی چیزیں ہو گئی، ایک تو عبادت سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، دو اور یہ محبت واقعا دل سے کرتا ہے، یہ دل کی محبت ہے، تین وہ اپنے جسم سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے، اور چار اس محبت کے اظہار کے لیے یعنی عبادت کے لیے اپنا وقت فری رکھتا ہے، اپنے آپ کو فری رکھتا ہے۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى يُسْرٍ، اب اسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی صبح کس حالت میں ہوتی ہے، آیا مشکلات میں ہوتی ہے یا آسانیوں میں ہوتی ہے، یعنی دنیا کی اس کو بالکل اب فکر نہیں ہوتی کہ دنیا اس کی طرف کیا بھیج رہی ہے، دنیا اس کے لیے کیا کر رہی ہے، آسانیاں بھیج رہی ہے یا مشکلات بھیج رہی ہے، دنیا کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اتنا غرق ہے اللہ کی عبادت میں، اس کا کنیکشن اپنے معبود سے اتنا قوی ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس رشتے میں یعنی حبیب اور محبوب کے اس رشتے میں وہ بقیہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی کی کیئر نہیں کرتا کہ دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت جو آخر میں ہوگی، لیکن بہرحال مومن کا فوکس ہمیشہ عبادت ہونا چاہیے، عبادت اللہ کی عبادت۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں اور الحکم میں کہ ما تقرب متقرب بمثل عبادت اللہ، یعنی کوئی انسان اللہ سے نزدیکی اور قربت حاصل کر ہی نہیں سکتا جس طرح وہ عبادت کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا، قربت حاصل کرنے کا، نیئرنس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بات عقلی بھی ہے، معقول ہے، لاجیکل ہے کہ اگر جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، جو اس نے کہا اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ جو اس نے کہا، جو اس کا حکم ہے۔ اور بار بار عرض کریں کہ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ اگر علی کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو دعا کمیر کے جملوں پر غور کریے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ میں گیا باغ میں تو وہاں مجھے گریہ اور زاری کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب نزدیک پہنچا تو میں سمجھ گیا یہ علی ابن ابی طالب کی آواز ہے، اور رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اور قریب پہنچا تو دیکھا علی سجدے کی حالت میں، لیکن کس طرح ہے؟ فرماتے ہیں ایسا مولا کائنات اس طرح سکڑ گئے تھے، ایسا گول ہو گئے تھے،
جس طرح سانپ کس طرح یعنی عبادت کرتے کرتے مولا کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، یہ حالت ہو گئی تھی، یہ مولا کی کیفیت تھی۔ ابو دردہ دیکھ رہے تھے کہ مولا ذکر کر رہے ہیں، کرتے کرتے اچانک مولا خاموش ہو گئے۔ اب جو نزدیک گئے، ابو دردہ نزدیک گئے، جب جا کر دیکھا تو دیکھا کہ مولا کی وہ کیفیت تھی کہ خود ابو دردہ کے الفاظ میں کل خشبۃ الملقات، یعنی جیسے سوکھی لکڑی کا جو تنا ہوتا ہے ویسے، یعنی گویا کہ ان کی ایسا لگتا روح پرواز کر گئی۔ فوراً آئے استرجاع کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے جناب زہرا، خبر دی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں یہ تم کہہ رہے ہو؟ کہا میں باغ میں گیا، میں نے دیکھا مولا کی یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا کا نہیں، عبادت کے دوران علی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو بہترین طریقہ قربت حاصل کرنے کا کیا ہے کہ انسان عبادت پروردگار میں اتنا مور رہنے کی کوشش کرے کہ جب نماز میں گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو واقعا دل سے کہے کہ پروردگارا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مالک یوم الدین کہے تو وجدان کرے کہ وہ دن کی جس دن اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دینا ہے، یہ عبادت۔ اب دیکھیے اسی لیے حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اس حدیث قدسی میں کہ وَإِنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ، یعنی بندہ میرے نزدیک نافلے کے ذریعے، یعنی نافلہ نماز یعنی مستحب نماز، مجھ سے نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ یتقرب الیہ، حتیٰ کس حد تک نزدیک ہو جاتا ہے؟ حتیٰ احبہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھیے ویسے تو اللہ تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جب لوگ عام طور سے گناہگار فاسق و فاجر ہوتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں سے پھر ناراض بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ان میں وہ لوگ جو زیادہ نافلہ پڑھتے، جو زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ ان سے اور زیادہ محبت کرتا ہے، حتیٰ احبہ، اور پھر کہتا ہے حدیث قدسی ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ میں اللہ کہہ رہا میں اس مومن کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ یا یبصر بہ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ ولسانہ الذی ینطق بہ، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ گفتگو کرتا ہے۔ ویدہ الذی یبطش بہ، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ کاموں کو انجام دیتا ہے۔ یعنی اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ بہت مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں، اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اب یہ بندہ کوئی دوسرا کام کرے گا نہیں، صرف وہی کام انجام دے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اب ہر کام سے پہلے یہ سوچے گا آیا یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے بابو یعنی اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے کہ جس میں وہ لے کر آئے کہ نامحرم پر یا مثلا باب اجتناب المحارم، یعنی حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، اس میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ جو میں نے سب سے مشکل فریضہ اپنے بندوں پر قرار دیا ہے، وہ ڈیوٹی، سب سے مشکل ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، ذکر اللہ سب سے مشکل ڈیوٹی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اللہ نے امام فرماتے ہیں کہ اللہ یعنی جو اللہ نے جو سب سے مشکل ڈیوٹی کی ہے وہ یہ کہ اللہ کو یاد کرنا۔
ذکر اللہ. امام اس کی وضاحت کرتے ہیں لعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میری مراد یہ نہیں ہے کہ تم خالی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کرتے رہو، ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ کو یاد کرتے رہو. اگرچہ وہ بھی اللہ کے ذکر میں سے ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے. بلکہ امام فرماتے ہیں ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر فعل کے سامنے، ہر ایکشن کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ کو یاد کرو. آیا یہ فعل، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے مخالف ہے؟ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اس کام کو انجام دے، اور اگر اللہ کی مرضی کے مخالف ہے تو اس سے پرہیز کریں. یہ ہے ذکر اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہوں. اب اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان دعانی اجبتہ، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے میں عطا کرتا ہوں. اتنی محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر. اتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہوں. یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت کا مفہوم. لیکن صرف عبادت نہیں، بلکہ عبادت وہ ہو جو معرفت کے ساتھ ہو، یعنی علم کے ساتھ ہو. جب تک کہ علم اور معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک کہ یہ معرفت خطرناک، یہ عبادت خطرناک ہو سکتی ہے. اس میں ایک آیت، ایک حدیث اور ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی خدمت میں، تاکہ بات جوانوں تک پہنچ جائے. دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ زاریات کی آیت ہے، اور وہ آیت اس طرح، سورہ زاریات آیت نمبر 56 ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. صرف عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا. اس آیت کی تفسیر میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ. اے لوگو اللہ نے بندوں کو اس لیے اللہ نے بندوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی معرفت حاصل کرے. ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی معرفت. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب وہ اللہ کی عبادت، جب اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کی عبادت صحیح طریقے سے انجام دیں گے، ان کو صحیح طریقہ معلوم ہوگا. فَإِذَا عَبَدُوهُ، اور جب وہ صحیح طریقے سے عبادت کریں گے استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ، وہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے دوسروں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے. نہ کسی جماعت کے سامنے، نہ کسی نبات کے سامنے، نہ کسی حیوان کے سامنے، کسی چیز کے سامنے نہیں، کسی پتھر کے سامنے نہیں، کسی درخت کے سامنے نہیں، کسی ستارے کے سامنے نہیں، سورج کے سامنے نہیں، چاند کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور خدا وہ ہے، ذات حق وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ، وہ بے نیاز ہو جائے گا بقیہ تمام چیزوں کی عبادت سے. اب کسی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ فما معرفت اللہ، اے فرزند رسول اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ کی معرفت یعنی اپنے امام وقت کی معرفت. اچھا، اللہ کی معرفت یعنی اپنے امام وقت کی معرفت. کیوں ایسا؟ کیونکہ اگر وہ اپنے امام وقت کو نہیں پہچانے گا تو اس کو نہ عبادت کا صحیح طریقہ آئے گا، نہ اس کی توحید صحیح ہوگی، نہ اس کا عدل صحیح ہوگا، نہ اس کی نبوت صحیح ہوگی، نہ امامت تو ہوگی نہیں، نہ اس کے بارے میں معاذ والے مفاہیم ہوں گے وہ غلط ہوں گے. اس لیے یہ کہ گویا کہ اصول دین اور فروع دین سب غلط ہوگا اگر صحیح امام کو نہیں پہچانے گا. عبادتیں تو بہت کرے گا
لیکن اگر امام کی معرفت نہیں ہوگی، اگر صحیح امام کو نہیں پہچانے گا تو یقیناً وہ غلط راستے پر جائے گا، اور پھر جتنا تیز چلے گا اتنا اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا بغیر معرفت امام کے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ تاریخ میں ایک گروہ گزرا جس کو خارجی کہتے ہیں۔ یہ خارجی کون تھے؟ یہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے ماتھے پر سجدے کا زبردست نشان بڑا گڑے پڑے ہوئے تھے، سجدے کے مارکس تھے۔ کس طرح کی تاریخ میں لکھا ہے جیسے اونٹ کا گھٹنا، جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے ویسے ان کے ماتھے تھے۔ یہ افراد اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کی، لیکن معرفت نہیں تھی، امام وقت کو پہچانا نہیں۔ اسی لیے جب جنگ صفین میں جب مخالفین نے دیکھا کہ علی کی جیت ہو رہی ہے اور مالک اشتر حملہ کر رہے ہیں اور علی علیہ السلام جیت رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ نیزہ پہ قرآن کو بلند کر دیا۔ اب یہ خارجی سب مولا کائنات کے خلاف ہو گئے۔ اب دیکھیے خود اپنے امام وقت کے خلاف ہو گئے اور امام وقت کو شہید بھی کیا۔ اس قدر شدت ہے، اور آج بھی یہ خارجی موجود ہیں دنیا میں۔ ہاں ایسا مت سمجھے گا جو ان کا ایک فرقہ عباضیہ، یہ کئی فرقوں میں بٹ گئے، تو ان کا جو ایک فرقہ عباضیہ وہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے۔ اسی لیے تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا عنوان بصری۔ یہ عنوان بصری یہ 94 ایئرز کا تھا، 94 برس کا تھا، اور مخالفین میں سے تھا، یعنی کسی اور کے در پہ جا کے علم حاصل کرتا تھا۔ لیکن 94 سال کی ایج میں اسے احساس ہوا کہ میں غلط در پر بیٹھا ہوں۔ 94 کی، دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کسی کو بھی کسی وقت بھی توفیق دیتا ہے۔ جیسے اپنے آپ محاورہ ہے نا کہ جب جاگے تب سویرا، جب انسان کو احساس ہو اس وقت وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ عنوان بصری امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، لمبی داستان ہے جو بہت ہی مختصر، وقت نہیں ہے، مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی شاگردی میں دے دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، جس کے پاس تم پڑھتے تو اس کے پاس جاؤ، تم نے زندگی وہاں نکال دی، اب تم آئے ہو۔ امام بھی اسے امتحان لے رہے تھے کہ کتنا ثبات قدمی ہے، اسٹیڈ فاسٹنس کتنی ہے، کتنا ثابت قدم ہے اپنے عقیدے پر۔ جب اس نے دیکھا امام کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ گیا مسجد نبوی میں اور جا کے رسول اللہ سے خوب اس نے دعا کی اور بہت دعا کی، اور خوب دعا کرنے کے بعد پھر امام کے پاس آیا۔ حدیث تو لانی ہے، مختصر ہے کہ امام نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، امام نے اسے قبول کر لیا۔ اب امام عنوان بصری کو چند باتیں بتا رہے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے، ہماری زندگی کے لیے لا عمل کانسٹیٹیوشن ہے، ہماری لائف کے لیے۔ اور وہ کیا ہے دیکھیے، امام فرماتے ہیں عنوان سے کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر تم علم چاہتے ہو، فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، تو سب سے پہلے اپنے آپ میں، اپنے نفس میں بندگی کی حقیقت کو پاؤ، طلب کرو، یعنی خدا کے واقعی بندے بنو۔ حقیقت العبودیہ، امام نے حقیقت العبادہ لفظ استعمال کیا، بلکہ حقیقت العبودیہ، عبادت اور چیز ہوتی ہے اور عبودیت اور چیز ہوتی ہے۔ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، اور علم حاصل کرو اس کو استعمال کرنے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نہیں، فخر و مباحات کے لیے نہیں، بلکہ اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمْكَ، اور جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اللہ سے طلب کرو کہ وہ تمہیں سمجھائے، اللہ تمہیں سمجھائے گا۔
استفہم اللہ یفہم کا. اب سمجھیے اللہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھائے تو پھر یقیناً اس کے دل میں نور منور ہوگا، روشن ہوگا. اب عنوان نے جب یہ سب باتیں سنی، 3 چیزیں امام نے اس کو بیان اس کو امام نے بتائی. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے نفس میں حقیقت عبودیت پاؤ. دوسرا ہے کہ علم حاصل کرو اس کو استعمال کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. 2 اللہ سے طلب کرو کہ وہ تمہیں سمجھائے، اللہ تمہیں سمجھائے گا. تو عنوان نے کہا یا شریف فقالا، یعنی امام کو اس نے خطاب کیا اس طرح یا شریف. تو امام کا کیا کہتا ہے یا ابا عبداللہ، یعنی عنوان کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی اور امام صادق علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ تھی، دونوں کی کنیت سیم تھی. قل یا ابا عبداللہ، قل تو میں نے عرض کی یا ابا عبداللہ ما حقیقت العبودیہ، حقیقت عبودیت کیا ہے؟ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ قال علیہ السلام ثلاثۃ اشیاء، امام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. پہلی چیز اللہ یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکا، بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے جو بھی نعمتیں ملکیت جو بھی اسے عطا کی ہے، کسی کو بھی اپنا مال نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا ہے. کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے، تمام چیزیں عاریتی ہیں، سب بوروڈ ہے. اللہ جب چاہے گا سلب کر لے گا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جب چاہے گا ملکیت دے گا اور جب چاہے گا واپس لے لے گا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بیدک الخیر، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. تو بندہ کسی بھی چیز کو اپنی چیز نہ سمجھے یہ میرا ہے. عام طور سے دنیا میں اگر کسی کے پاس تھوڑی سی دنیا کی دولت آ جاتی ہے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو شرعی رقوم بھی دینا ہے، شرعی رقم یعنی خمس یا زکات یا کوئی بھی ایسی چیز، تو اگر یہ کیوں دوں، یہ اس کو کیوں دوں، یہ اس کو کیوں دوں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی رقم ہے، لیکن اس کی رقم نہیں ہے. تمام چیزیں اللہ نے اسے دی ہیں. تو امام فرماتے ہیں ہر چیز کو وہ سمجھے کہ وہ اللہ کی ہے. لأن العبید لا یکون لهم ملک، کیونکہ غلاموں کی ملکیت تو ہوتی نہیں ہے. غلام جو ہوتے تھے ان کی کوئی ملکیت، ان کا کوئی پوزیشن نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. یرون المال مال اللہ، وہ اللہ کے مال کو سوری اپنے پاس جو مال ہے وہ اس کو اللہ کا مال سمجھتے ہیں، خود نہیں، خود کا کچھ نہیں، اللہ کا مال. یضعونہ حیث امر اللہ بہ، اس لیے جب وہ اللہ کا مال ہے تو اس مال کو وہیں رکھیں گے، وہیں خرچ کریں گے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو یہاں خرچ ہونا ہے. اب یہاں 1 پیسہ حرام میں خرچ نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے تو 1 پیسہ حرام میں خرچ، 1 پیسہ بھی 1 پیسہ، کہ اگر کوئی آفر لے کے آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم یہ اس کام میں حرام کام میں استعمال کریں تو فوراً کہے گا نہیں اس کام سے اللہ راضی نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں کریں گے. کیوں؟ اپنے آپ کو اللہ غلام سمجھ رہا ہے، اللہ کا بندہ سمجھ رہا ہے، حقیقت العبودیہ ہے. اور دوسری چیز عبودیت کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا، اور بندہ اپنے لیے کسی تدبیر کا قائل نہیں ہوگا، کسی تدبیر کا، کوئی پلاننگ کا. جیسے کہ دعا جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں نا، دعا جوشن کبیر جو ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں شب قدر میں، یا من لہ التدبیر والتقدیر، ہے وہ جس کے لیے ساری پلاننگ ہے اور ساری ڈیسٹنی. تدبیر بھی وہی بناتا ہے، یعنی پلاننگ بھی وہی کرتا ہے، تقدیر بھی وہی بناتا ہے. تو کیا اس مطلب انسان اپنے کاموں میں پلاننگ نہیں کرے؟ یقیناً کرے.
پلاننگ کریے، لیکن کرنے کے بعد یہ کہیے کہ بعون اللہ تعالی، اللہ کی مدد سے یہ کام انجام دوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو۔ اولن تو پلاننگ وہی ہوگی کہ جس میں اللہ کی مرضی ہے، ایک۔ دو، جب وہ پلاننگ کرے تو یہ کہے کہ یہ اللہ کی مدد سے ہے، اور اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو یہ کام انجام پائے گا، اللہ کی مشیت کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اس کو معلوم ہے اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو ایک پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اگر مشیت پروردگار دے تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لا یدبر العبد نفسہ تدبیرا، کیونکہ عربی میں ایک کہاوت ہے العبد یدبر واللہ یقدر، جس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز والا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں العبد یدبر واللہ یقدر، انسان تدبیر بناتا ہے لیکن اللہ تقدیر بناتا ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ انسان تدبیر بناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اللہ تقدیر بناتا ہے، فائنل سے اللہ کا ہوتا ہے۔ لیکن دعا جوشن کبیر میں یا من لہ التدبیر والتقدیر، تدبیر میں اس کے لیے، یعنی آخری تدبیر اس کی ہوگی، آخری پلاننگ اس کی ہوگی، اس لیے ہر چیز اللہ کے حوالے کرے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے تمام امور اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور تیسری چیز امام نے فرمائی وجملۃ اشتغالہ فیما امرہ تعالی بہ ونہاہ عنہ، اور اس کا تمام مشغلہ، یعنی ہر ٹائم وہ اس کی فوکس کس چیز پہ ہوگی، جو بھی کام کرے گا دیکھے گا آیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، آیا اللہ نے اس چیز سے روکا ہے یا نہیں روکا ہے۔ اس کا مین پری آکوپیشن یہ ہوگا۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب بزنس مین بزنس شروع کرے اس سے پہلے اس کو فقہی قانون پڑھنا چاہیے، بزنس کے بارے میں فقہی لاز پڑھنا چاہیے۔ توضیح المسائل میں جو معاملات کا جو پورے چیپٹر ہے توضیح المسائل میں، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے جا کے پڑھے، اچھے سے پڑھے، اس کے بعد پھر جائے۔ اس روایت میں ہے الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، مولا کائنات نے 3 مرتبہ کہا، یعنی پہلے علم حاصل کرو، شریعت کے قوانین کو سمجھو، اس کے بعد تجارت شروع کرو، اس کے بعد بزنس شروع کرو۔ ورنہ پتہ چلا کہ بزنس شروع کر دیا اور اس میں حرام حلال سب مکس۔ تو اس کا مین آکوپیشن، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عنوان بصری سے، اس کا مین آکوپیشن کیا ہوگا، اس کا فوکس صرف ہوگا کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ آیا اللہ اس سے راضی یا راضی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اب پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا، عبادت کے یعنی عبادت انسان کے لیے کفایت کرتی ہے ایک شغل کی حیثیت سے، ایک آکوپیشن کی حیثیت سے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آدمی مسجد میں سب تمام چیزوں چھوڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، قطعاً یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنے دنیا کے امور انجام دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو قوانین ہیں، شریعت کے قوانین ہیں، ان پر نظر رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہی مسئلہ تھا، یہی پوائنٹ تھی، یہی ڈسکشن تھا، یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کیا گیا بیعت کا تو امام نے یہی فرمایا مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے پوری زندگی نکال دی، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں اور اسی مشغلے میں۔ آج ان کے سامنے یہ پیغام رکھا جا رہا، نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا، یہاں تک کہ واقع کربلا ہوا، تمام قربانیاں دے دی، اصحاب و یاوران کی قربانی ہو گئی، اہل بیت بنی ہاشم کی قربانی ہو گئی، بنی ہاشم وہ جوان تھے ان کی قربانی ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی، آواز استخاذہ بلند کی،
هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا وهل من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ کوئی ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ کوئی ہے جو حرم رسول کی دفاع کرے گا؟ یہاں حسین نے آواز استغاثہ بلند کی کہ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچ گیا. امام حسین علیہ السلام خیمے کے در پر آئے، جناب زینب کو آواز دی، یہ کوہرام کیسا؟ کہا بھیا. جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے پھینک دیا. اب حسین نے کہا لاؤ زینب مجھے علی اصغر کو دے دو. زینب نے کہا بھیا وہ کسی کی گود میں نہیں آتا، آپ خود ہی چل کر دیکھ لیجئے. اب جو حسین آئے گہوارے کے نزدیک تو حسین نے کیا کہا اور علی اصغر کیا سمجھے یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن تاریخ نے اس حقیقت کو نقل کیا ہے کہ علی اصغر ہمک کر باپ کی گود میں آ گئے. علی اصغر ہمک کر باپ کی گود میں آ گئے. حسین علی اصغر کو لے کر چلے. اب جو چل رہے در خیمے پر پہنچے، وہاں رباب کھڑی تھی. رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ رباب نے کہا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو بھی میدان قتال میں گیا وہ واپس نہ آیا، تو اسی لیے سوچا کہ ایک مرتبہ اپنے لال کو دیکھ لوں پھر شاید زیارت نصیب نہ ہو. حسین نے رباب سے کہا اب تک جو بھی گئے تھے وہ اپنے پیروں کے بل گئے تھے، 6 مہینے کے بچے جنگ نہیں کرتے ہیں. تسلی دی، ماں کا دل ٹھہرا. حسین آئے، میدان قتال میں آئے، ایک مرتبہ ایک اونچائی پر آ کر آواز دی اے لوگو اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے. کسی نے جواب نہ دیا. پھر حسین نے دوسرا سوال کیا اگر تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ تو حسین نے یہ دوسرا سوال جب کیا تو اشقیاء کے درمیان اب لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی اینا حرملہ. حرملہ آگے آیا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے. حرملہ نے 3 پھل کا تیر نکالا، 3 پھل کا تیر نکال کر اور علی اصغر پر چلایا. آپ جانتے ہیں یہ 3 پھل کا تیر عربوں میں یہ شکار کے لیے کب استعمال ہوتا تھا؟ یہ اس وقت استعمال ہوتا تھا جب کسی بڑے جانور کا شکار ہوتا تھا جو کسی عام تیر سے نہیں مرتا تھا. یا 3 پھل کا تیر نکالا اور شکار کیا. 6 ماہ پر 6 مہینے کے علی اصغر پر اب جو تیر آ کر لگا بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، بچہ پلٹ گیا. حسین نے جو جھک کر دیکھا تو 6 مہینے کا علی اصغر مسکرا رہے ہیں. بابا آپ پریشان نہ ہو، بابا آپ پریشان نہ ہو. حسین علی اصغر کو اب لے کر چلے، خیمے کی طرف لے کر چلے. اب تھوڑی دور نہ چلے، بس یہ سوچے کس طرح ماں کو دکھاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامر لا معبود سوا. یہ خیال آیا کہ واپس پلٹے، انا للہ کہتے ہوئے پھر پلٹے. حسین نے 7 مرتبہ یہ فعل انجام دیا. ایک مرتبہ طے کیا کہ اب تو بچے کا کام تمام ہو چکا ہے، تو
تو ماں کو آخری دیدار سے کیوں محروم رکھا جائے؟ بس آخری فقرے سن لیجئے۔ حسین در خیمے پر آئے، آواز دی رباب، آواز دی رباب۔ اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک طرف سے رباب آئی، دوسری طرف سے سکینہ آئی، لیکن سکینہ پہلے پہنچ گئی، سکینہ پہلے پہنچی۔ بابا بھیا کو پانی پلا لائے، بابا اب تو میرا بھیا پیاسا نہیں ہے۔ حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، کہے تو کیا کہے، جواب دے تو کیا دے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی رباب پہنچی تو حسین نے بچے پر سے دامن کو ہٹا دیا۔ اب رباب نے کیا دیکھا؟ رباب نے وہ منظر دیکھا جو اللہ کسی ماں کو نہ دکھائے۔ 6 مہینے کا بچہ اپنے خون میں نہایا ہوا، رباب نے مرثیہ پڑھا، یا بنیا امثلک تنحر، اے بیٹا، اے علی اصغر، کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره لا معبود سوا۔ پروردگارا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو وبا پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے عالم انسانیت کو نجات دے، بالخصوص شیعہ حیدر کرار کو نجات دے۔ پروردگارہ شیعہ حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم کو پروردگارہ علماء اعظام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما، عتبات عالیات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ پڑھ کے مرحوم و مغفور محمد نقی ابن محمد یوسف جعفر پوری کی روح کو بخش دیجیے۔